بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے مطابق اج دا عنوان سخن عنوان درس اسلام میں محبت الہی کا تصور کہ اسلام ایک بندہ مسلمان نو اللہ تبارک و تعالی دے نال کتنی محبت دا حکم ارشاد فرماندا ہے اس حوالے نال ذکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ کہ لوکاں وچ کچھ لوگ انج دے بھی ہیں نے جڑے اللہ دے غیراں نو اللہ نال شریک ٹھہراندے نے تے او اللہ دے شریکاں نال انج محبت کردے نے جویں اللہ نال محبت کیتی جاندی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا کہ جڑے میرے نال کسی نو شریک ٹھہراندے نے او اپنی محبت جھوٹے نے سچے نہیں ہیں، کیونکہ او جنہاں نال محبت کر رہے نے او معبودان باطلہ نے، او جھوٹے خدا نے، اس واسطے انہاں دی محبت بھی جھوٹی ہے۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور او لوگ جڑے ایمان لے کے آ گئے جنہاں نو رب نے ایمان دی توفیق عطا کیتی بندہ مومن بنے او ہر ایک نالوں ود کے اللہ نال بہت ہی زیادہ پیار کردے نے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت دے حوالے نال ایک چیز لازم کیتی ہے، جڑا بندہ رب نال محبت دا دیکھنا چاہے کہ میں رب نال محبت کر رہا یا نہیں، وہ اے دیکھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیروی کر رہا کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور الرحیم۔ اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام آپ فرما دیو اگر تانوں اللہ نال محبت ہے، تسی اللہ نال محبت کردے ہو تو پھر میری پیروی کرو، تو پھر اللہ بھی تانوں اپنا محبوب بنا لوے گا اور تواڈے واسطے تواڈے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والیاں نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک ایمان والے بندیاں دے نصیب وچ رب دی رحمت تو محرومی لکھی ہے، ایمان والے بندیاں دے اگر مقدر پاسا پلٹ بیٹھے نے کہ او اسلام تے قائم ہی نہیں رہ سکے تے اللہ نو ایسے بندیاں دی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اے ایمان والیو جڑا شخص تواڈے وچوں اپنے دین تو پھر گیا
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب تواڈی جگہ تے ایسے لوکاں نوں لے آوے گا جنہاں نال اللہ خود بھی محبت کردا ہوئے گا اور وہ اللہ نال محبت کردے ہون گے. کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی بندہ اسلام نو چھڑ دیندا ہے، عیسائی مذہب اختیار کر لیندا ہے، یہودی ہو جاندا ہے، ہندو ہو جاندا ہے، سکھ ہو جاندا ہے، قادیانی مرزئی ہو جاندا ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہوندا ہے، رب نو ایسے بندیاں دی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے پھر میں انہاں بندیاں نو لے آواں گا جنہاں نو میں پسند کردا ہواں گا اور وہ میرے نال محبت کردے ہون گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا. اے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام تسی فرما دیو اگر تواڈے پیو دادے، تواڈیاں اولاداں بیٹے، تواڈے بھرا، تواڈیاں بیویاں، تواڈے خاندان والے لوگ رشتہ دار جڑے نے وہ اموال اقترفتموہا اور او تواڈے مال و دولت جنہاں نوں تساں محنت کر کے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادہا اور او تجارت اور کاروبار جہدے تانوں نقصان دا ڈر رہندا ہے، و مساکن تردونہا اور او مکانات جنہاں نوں تسی بڑے پسند کردے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولہ اگر یہ ساریاں چیزاں تواڈے نزدیک اللہ رسول نالوں زیادہ تانوں محبوب ہو جان، و جہاد فی سبیلہ اور اللہ دی راہ وچ جہاد تو بھی زیادہ محبوب ہو جان، یعنی تسی انہاں نوں اگے رکھو، اللہ رسول دی محبت پیچھے کر دیو، اللہ دی راہ وچ جہاد دی محبت پیچھے کر دیو. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے فتربصوا تو پھر انتظار کر لو اپنی ذلت دا، حتی یاتی اللہ بامرہ حتیٰ کہ اللہ اپنا پھر فیصلہ فرما دے، اپنا حکم نافذ کر دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین تے اللہ تبارک و تعالی نافرمان لوکاں نوں ہدایت پھر نہیں عطا فرماندا. یعنی رب فرماندا ہے کہ اگر جتنے رشتے گنائے نے رب نے، پیو دادے اولاداں، رشتہ دار، بیویاں، پھر مال و دولت، تجارت، مکانات، کوٹھیاں، محلات، یہ اگر تانوں اللہ رسول نال زیادہ پیارے ہو گئے نے، اللہ دی راہ جہاد نال زیادہ پیارے ہو گئے نے، تو اللہ فرماندا ہے پھر انتظار کر لو کہ میں کوئی ایسا حکم نافذ کر دیں گا جہਦੀ وجہ تے پھر تہاڈی ذلت مقدر ہو جائے گی، اور تہاڈی جگہ تے پھر میں انہاں لوکاں نوں لے آواں گا جڑے منوں پسند ہون گے، تے اللہ پھر تہاڈے جہاں نافرماناں نوں بالکل ہدایت نہیں عطا فرمائے گا. یعنی انہاں ساریاں چیزاں نالوں زیادہ بندے دے دل دے وچ اللہ رسول دی محبت ہونی چاہیے، دین اسلام دی محبت ہونی چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام تے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ آپ اپنے رب دے نام دا ذکر کردے رہو اور اپنے قلب و باطن دے اندر ہر ایک تو ود کے اللہ دی ہو کے رہ جو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ جڑے اللہ نال محبت کردے سن دنیا تے حقیقی محبت آنوی مومن انہوں نے قیامت والے دن کی انعام عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہون گے. کس دن؟ قیامت والے دن. حالانکہ ایک مقام تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس دن لوکاں دے کچھ دے چہرے سیاہ بھی ہو چکے ہون گے، لیکن جڑے اللہ نال محبت کردے ہون گے انہاں دے چہرے تر و تازہ ہون گے. اور صرف انہاں دے چہرے تر و تازہ نہیں ہون گے، رب فرماندا انہاں چہریاں نوں جڑے تر و تازہ ہون گے الی ربہا ناظرہ میں بلا حجاب اپنا حسن و جمال اپنا دیدار انہاں نوں کرواواں گا تے وہ منوں تک رہے ہون گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام تے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن بندے دی نشانی کی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا کہ مومن بندے او نے جڑے اپنا کھانا اللہ دی محبت وچ خود طلب ہون دے باوجود، خود ضرورت ہون دے باوجود، خود
ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਮਿਸਕੀਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ, ਯਤੀਮ ਨੂੰ, ਕੈਦੀ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਆਪੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਯਤੀਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਹਤਾਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਇਹ ਯਤੀਮ, ਇਹ ਮਿਸਕੀਨ, ਇਹ ਕੈਦੀ ਕੋਈ ਦੈਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਮਾ ਨੁਤਇਮੁकुम लिवजहिल्लाह, ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾ ਨੁਰੀਦੁ ਮਿਨकुम ਜਜ਼ਾਅ ਵਲਾ ਸ਼ਕੂਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਤੀਮ ਕਹਿ ਦੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾ ਦੇ, ਦੁਆ ਦੇ ਦੇ, ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ। ਹਕੀਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ करे। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सही बुखारी के अंदर और इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के अंदर हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु को रिवायत किया है कि प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सलातुम मन कुन्न फीही वजद हलावतल ईमान, जिस बंदे विच त्रै खूबियाँ होइयां, त्रै क्वालिटियाँ होइयां, ਉਹ ਬੰਦਾ ਈਮਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਚਾਸ਼ਨੀ, ਲਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਤरै ਖੂਬੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਅਨ ਯਕੂਨ ਅੱਲਾਹੁ व रसूलुहु ਅਹੱਬ ਇਲੈहि ਮਿਮਾ ਸਿਵਾਹੁਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਖੂਬੀ व अन युहिब्ब المرء لا يحبه إلا لله, अगर वो किसी इंसान नाल, किसी शख्स नाल मुहब्बत करते होंगे तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा वास्ते करते होंगे, कोई अपनिया दुनियावी मफादात की खातिर नहीं मुहब्बत करते होंगे। और तीसरी चीज़ वो अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्रि कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार, उन्होंने जिस वेले अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की नेमत अता कर दी है तो वह कुफर वाल लौटना इतना नापसंद करते हैं जितना नापसंद करते हैं कि सानू जहन्नम में डालिया जाए। कोई मुसलमान तसव्वुर कर सकता है या पसंद करता है कि मैनू जहन्नम में डालिया जाए? आम अग में जाना बर्दाश्त नहीं करते तो ना ही पसंद करते हैं दुनिया दी विच, ते जहन्नम की अग तो बचन का तो हर बंदा इस चीज़ का ख्वाहिशमंद है ना कि मैनू अल्लाह जहन्नम तो बचावे। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया जितना जहन्नम वाली अग तो बचना नापसंद करता है, इतना ही इस्लाम तो बाद कुफर नू नापसंद करे, कुफर की तरफ लौटना नापसंद करे, तो वह बंदा अपने ईमान की हलावत और मिठास नू चख लेगा। इसी तरह हदीस पाक के अंदर हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु को रिवायत है, फरमाते ने अन्न आराबियन क़ाल लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्साअतु, कि एक पिंड का रहने वाला शख्स देहाती उन्हें आके प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कदन आएगी? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्होंने इरशाद फरमाया मा आदत लहा, तू क़यामत वास्ते तैयारी केड़ी कीती है? उन्हें जवाब विच क्या हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, मैनू अल्लाह और उसके रसूल नाल मुहब्बत है, ऐ मैं तैयारी की है कि मैनू अल्लाह महबूब है और अल्लाह का रसूल महबूब है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अंत मा मन अहबबता, क़यामत वाले दिहाड़े फिर तू होएगा भी उहदे नाल जिहदे नाल तू दुनिया ते मुहब्बत की होएगी। जे तू अल्लाह रसूल नाल मुहब्बत की होएगी तो फिर अल्लाह रसूल की बारगाह तू पेश होवेंदा, ते जे तू अल्लाह रसूल नाल दुश्मनी की हुई तो फिर तेरा दूजे पासे निज़ाम होएगा। लेकिन मुहब्बत का तकाजा ये नहीं सिर्फ कि बंदा अपनी ज़ुबान तो कहता है मनु अल्लाह बड़ा महबूब है, मनु अल्लाह का रसूल बड़ा महबूब और पसंद है, मैं उन्होंने मुहब्बत करना। मुहब्बत के तकाजे ने कि बंदा उस महबूब के हुक्म का मुती होवे, ताबेदार होवे, फरमाबरदार होवे। इस तरह
ਉਹ ਮਹਿਬੂਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਗਰਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਸਾਵਤ ਕਲਬੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ آپ نے ایک موقع تے ایک شخص نو ایک جنگ دے واسطے بھیجیا۔ سریہ ہوندا ہے چھوٹا لشکر۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماندیاں نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وکان یقرأ لاصحابہ فی صلاتہ فیختم بقل هو اللہ احد فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم أخبروه ان اللہ يحبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ہوندا غزوہ، ایک ہوندا سریہ۔ غزوہ دے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس خود بخود تشریف لے جاندے نے۔ سریہ ہوندا کہ تعداد بھی تھوڑی ہوندی ہے اور نبی کریم علیہ السلام خود نہیں تشریف لے جاندے، چند اپنے صحابہ نو بھیجدے سی کافراں دے نال میدان جنگ وچ لڑائی واسطے، اور انہاں وچوں کسے نو سربراہ مقرر کر دیندے سی۔ تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص نو سریہ دا نگران بنا کے بھیجیا، ذمہ دار بنا کے بھیجیا۔ اس شخص نے کی کیتا، جس وقت نماز دا وقت ہونا تے انہیں نماز پڑھانی ساتھیاں نو، تے نماز پڑھاندیاں انہیں سورہ اخلاص تے ہی ختم کرنی۔ جس وقت لشکر واپس آیا انہیں سارا واقعہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ ذکر کیتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اودے کول پوچھو کہ تو ہر واری سورہ اخلاص تے کیوں ختم کردا ہے؟ اس شخص نے جواب وچ کیا کیونکہ سورہ اخلاص ادھے وچ رب دیاں صفتاں اور خوبیاں بیان ہوئیاں نے کہ رب نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے پیارے محبوب فرما دیو اللہ ایک ہے۔ تے اللہ ہے کون ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ او دی اولاد ہے تے نہ او کسے دی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور او دا ہمسر، او دا ہم پلہ، او دی برابری والا کوئی نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس شخص نے کیا کہ دے چ رحمان دیاں خوبیاں بیان ہوئیاں نے تے مینوں پسند ہے کہ میں اس نو پڑھاں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جاؤ انہوں خبر دے دیو تیری نیت ایسی تے اللہ ان تیرے نال محبت کر رہا ہے۔ مطلب دسندا ہے کہ جنہیں اللہ نال محبت کرنی ہے وہ اپنا عمل بھی وہاندا وے۔ اور اس دے نال ایک اور روایت وچ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ اگر تسی چاہو تو میں تانوں دساں کہ اللہ تبارک و تعالی مومناں نال پہلی گل کی کرے گا اور مومن رب نال پہلی گل کے کرن گے کدن؟ قیامت والے دن۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ارشاد فرماؤ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقول للمؤمنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی مومناں نو فرمائے گا حل احببتم لقائی، کیا تسی میری ملاقات پسند کرتے تھے؟ مومن جواب عرض کرن دے نعم یا ربنا، یا اللہ سانو بڑا پسند سی کہ اسی تیرے نال ملاقات کریے۔ تے اللہ تبارک و تعالی پھر فرمائے گا لما، کیڑی وجہ نال تساں میرے نال ملاقات پسند کیتی ہے؟ مومن جواب وچ کہن گے رجونا عفوک و مغفرتک، یا اللہ اساں ملاقات اس امید تے پسند کیتی ہے کہ تو سانو معاف کر دے گا اور تیری بخشش دی سانو امید سی۔ تے اللہ تبارک و تعالی مومناں نو ارشاد فرمائے گا قد وجبت لکم مغفرتی، میری بخشش تواڈے واسطے ہن پکی ہو چکی ہے کہ میں تانوں بخش دیتا وے۔
لیکن ਇਹ ਉਹੀ ਮੂਮਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਦਮਖਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦਮਖਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਫਸਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਬੀਜ ਬੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਬਾਤਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਕੱਬੁਰ, ਹਸਦ, ਕੀਨਾ, ਬੁਗਜ਼, ਨਫ਼ਰਤ, ਨਖਵਤ, ਬੁਖਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਗੀਬਤ ਵਗੈਰਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਦ, ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਤਨੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨਾ ਵੱਢੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੁਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت بھی نصیب فرمائے، دین اسلام تے استقامت نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ علیک یا رسول اللہ وعلی